السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ وقال اللہ عز وجل ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین وإنهم ليصدونهم عن السبیل ويحسبون أنهم مهتدون۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس بات کی تنبیہ فرماتا ہے کہ جو بھی انسان اور خاص کر مسلمان اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو کر جینے لگتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یاد نہیں ہوتا، اللہ کے احکام، اللہ کی شریعت، اللہ کا نظام، کائنات پر اس کی مہربانیاں، اس کی رحمتیں، جو یہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو غلط راہ پہ ڈال لیتا ہے۔ وہ غلط راہ اس کی انفرادی خواہشات کی ہوں یا اس کے زمانے میں مروج نظاموں کی راہ ہو، اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کے اندر سے وسعت، رحمت، برکت، سکون و اطمینان قلب، معاشرے میں امن و امان، اطمینان چھین لیتے ہیں۔ معیشتاً ضنکا کے معنی زندگی میں کسی طرف سے اچھی خبر ملتی ہی نہیں۔ اب وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے، اس کا کیا سبب ہے، اور جو اصل سبب ہے کہ اللہ ناراض ہے اور بندہ اللہ کا باغی ہے اور اللہ کی ہدایت و رہنمائی سے الگ ہو کر، ہٹ کر جینے کی راہیں تلاش کرتا ہے۔ تو فرمایا معیشتاً ضنکا، ہم اس کی زندگی کو گھٹن کا شکار کر دیتے،
لو آؤ اب جی کے دکھاؤ. یہ قرآن مجید ہے. دیکھو میرے بھائیوں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور انسان اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کے عبد ہیں ہم، عبد. اگر ہمیں سمجھ ہو، پر یہ حقیقت ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے، اور ہم سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہیں. اور طرفہ طریفہ کیا ہے؟ مجھے ایک صاحب کہنے لگے بہت تنقید سن لی ہے، آپ کی تنقید بہت سن لی، اب آپ راہ عمل بتائیں. بالکل یہ میں اپنے اللہ کے گھر میں اپنے بھائیوں کے اجتماع میں بات کرتا ہوں. باپ ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، زندگی کے آخری سرے پہ ہوں، بہت چیزیں کرسٹل کلیئر اللہ پاک دکھا دیتا ہے. اب جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کرٹیسزم بہت سن لیا، راستہ بتائیے کیسے چلنا ہے، راہ عمل بتائیے. میں واللہ سوچا کرتا ہوں کہ راہ عمل وہ مولوی کیا بتائے گا جو مقتدیوں سے ڈرتا ہو. اللہ کی قسم ہم آپ سے ڈرتے ہیں. آپ ذرا دیکھ لیجئے، میں آج وہ بھائی مجھے یاد نہیں ان کا چہرہ، آج وہ ہوتے اللہ کرے تشریف لائیں. اب آپ دیکھیے جب ممبر پہ واعظ نے، خطیب نے، داعی نے، مولوی نے، جو نام آپ رکھ دیں، کھڑے ہونا ہے، نظر ڈالتا ہے وہ دائیں بائیں، تو 70% وہ بچے ہوتے ہیں جن پر جمعہ فرض نہیں ہے. یہ ہمارے جو چٹی چٹی ٹوپیوں والے بچے آپ دیکھتے ہیں، یہ تو نہ بھی جمعہ پڑھے تو شاید گناہ نہ ہو، کیونکہ ابھی یہ سن بلوغ سے کم ہے. اتنا تو ہم کر نہیں پاتے کہ ہم ہفتے میں ایک دن اجتماع تربیت جمعہ، ایک ایسا اللہ پاک نے ایک داعیہ رکھا جمعہ. آپ دیکھیے ہم بھی جلسے کرتے ہیں، جلسے کرواتے ہیں، آپ جلسوں میں جاتے ہیں، لوگوں کو بلانا کتنا مشکل ہوتا ہے. ٹائم کا سیٹ کرنا، تاریخ کا رکھنا، وقت طے کرنا، لوگوں کو بلانا، ان کے انتظام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اللہ کی قسم میرے رب نے جمعہ رکھوا دیا، کتنا آسان کر دیا کہ اللہ پاک نے لیونر کیلنڈر کے تحت اپنے حکم سے جمعہ دن، وقت، تاریخ، ہر چیز اس کی متعین کر دی. اجتماع کتنا آسان ہو گیا جمعہ کا. ہم نہیں آ پاتے. کبھی آپ اس پہ سوچئے، اسلام آباد کے بڑے پڑھے لکھے لوگوں، اگر آپ کو اجتماع یہ آپ کی ول، آپ کی مرضی پر ہوتا، اللہ کی قسم آپ کبھی اس کو چلا نہ پاتے. اب بندہ بچوں میں کیا بات لے کے کھڑا ہو کہ وہ بڑے لوگ، جو پڑھے لکھے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کرٹیسزم سن لیا ہے، اب پریکٹیکل بتلائیے، وہ تشریف ہی نہیں لاتے.
اور چند منٹ اوپر ہو جائیں تو اتنے خفا ہوتے ہیں، مولوی پر لال لال آنکھیں نکالتے ہیں، ہمیں دفتروں سے لیٹ کروا دیا تم نے۔ کیا سمجھایا جائے؟ ہم نے اسلام کے بارے میں سمجھنے کا کوئی خانہ خالی چھوڑا ہے؟ اللہ کی قسم یہ جمعہ صدر مملکت کا فرض ہے، وزیر اعظم کا فرض ہے جمعہ کا قائم کرنا۔ اسلامی خلیفہ ہو تو خلیفہ کا فرض ہے جمعہ قائم کرنا۔ اذانیں دلوانا، خطیب لگانا، موضوع متعین کرنا، 1000 سال تاریخ اسلامی میں قسم باللہ حکمران کا سب سے اہم فریضہ کیا ہے؟ لوگوں کے اندر اقامت جمعہ، کہ اس میں دعوت، اس میں تربیت، اس میں تعلیم، اس میں ان کی ہر چیز کے بارے میں اصول، قواعد، قانون، آئین سب، معاشرے کا قائم کرنا، جرائم سے پاک کرنا۔ معاشرتی ناہمواری کو دور کرنا، عدل اجتماعی کو قائم کرنا۔ عوام کے مسائل کو سننا، عوام کو مسائل کا حل دینا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ہفتے میں ایک پینلٹی ہے، جاتے ہیں بے دلی سے، بڑی کوشش کرتے ہیں زیادہ وقت نہ لگے۔ مولوی کو ڈرانا ہو تو اس کو ڈراتے ہیں، آپ نے لیٹ کر دیا، خود کو پیچھے رکھتے ہیں۔ ہماری جینٹری پچھلی صفوں میں ہوتی ہے، جینٹری ہماری انٹلیکچوئلز وہ مسجد کے کمرے میں نہیں، سین میں ہوتے ہیں، آخری صفوں میں، کہ جلدی سے مولوی کا سانس پھول جائے، جمعہ ختم ہو اور ہم جائیں۔ یہ ذہن کہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نظام چلایا ہے، ہفتے میں ایک دن ہمیں تربیت کا دیا ہے، اس کے آداب ہیں، ہم پر وقت پہنچیں، اپنے آپ کو پیش کریں، یا اللہ تیرے دربار میں تیرے کلام کی تعلیم کے لیے حاضر ہوں۔ کوئی اللہ کی روٹھی رحمتیں برسیں، اس کی ناراضگی کم ہو۔ اب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو رات بارش پڑی یا اولے برسے، ہم اس کا یہ جواز دے سکتے ہیں کہ اللہ ناراض ہے؟ کہیں گے یہ تو آرتھوڈکس بیکورڈ مولوی ہے۔ آپ سوچئے، آپ نے محنت کی، زمین کو ہموار کیا، ہل چلائے، کھاد ڈالی، بیج ڈالے، اللہ نے گندم کی فصل دے دی، بھاری فصل، دانے موٹے، کھیت لدے ہوئے۔ اب جب اس کے کاٹنے کا وقت ہے، بارشیں برستی ہیں، آندھیاں آتی ہیں، وہ گندم گر جاتی ہے، وہ دانہ کالا پڑ جاتا ہے، پھول جاتا ہے۔ کیا آپ کو اس میں یہ بات سجائی نہیں دیتی کہ مالک و خالق ناراض ہے؟ ہم اس کو منائیں۔ واللہ میرے عزیز بھائیوں، کوئی سوری نہیں کرتا میں آپ سے، اللہ کی قسم مجھے ڈر لگتا ہے ہم نے اپنی پریکٹیکل لائف سے اللہ کو یوں نکال دیا ہے جیسے آٹے سے بال کھینچ کے نکال دیا۔
لڑائی کرتے ہیں، کسان بھی روتا پیٹتا ہے، پولیس والا بھی مارا ماری کرتا ہے، وکیل بیچارہ بھی کالے کوٹ کو لال خون سے رنگین کرتا ہے، ہر طبقہ دوسرے طبقہ سے لڑتا ہے۔ کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ یار ایسا تو نہیں کہ گھر کا مالک ناراض ہے، اس کے حق میں ہماری کوتاہیاں ہیں۔ آپ یہ بات کر کے دیکھ لیں اس اسمبلی میں جو ایک دوسرے کے گریبان پھاڑتی ہے، اگر آپ کو موقع مل جائے، اول تو اس کا چانس کوئی نہیں، لیکن اگر آپ کو موقع مل جائے کہ آپ اس اسمبلی میں جا کے یہ ویو پوائنٹ بیان کرنے لگے، سارے ڈیسک بجا بجا کے کہیں گے مولوی کو باہر کرو، سیکولر پاکستان چاہیے، ریڈیکل مسلم نہیں چاہیے۔ اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے ہمارے دشمن یہودی اور عیسائی اتنے زیادہ نفرت شاید نہ کر پاتے ہوں اسلامی حالات سے، اسلامی احوال سے، جتنا پاکستان کا آج کا مسلمان اسلام سے دور بھاگتا ہے۔ اور قرآن مجید وہ تو ساتھ ساتھ چلتا ہے، کوئی پڑھ لے، کوئی آنکھیں کھول لے، کوئی سمجھ لے یا جاہل رہ جائے، قرآن تو ساتھ چلتا ہے۔ قرآن میں میرے سونے رب نے فرمایا اولا یرونا، اولا یرونا، یہ دیکھتے نہیں انہم یفتنون کہ یہ آزمائے جاتے ہیں، ہم ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، فی کل عام، ہر سال، مرتن او مرتین، ایک فصل پر یا دو فصلوں پر، ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور نصیحت نہیں پکڑتے۔ یہ قرآن مجید ہے، فیصلے اس پر ہونے ہیں، تیاری اس کو سامنے دیکھ کے کرو۔ اولا یرونا، کیا یہ غور نہیں کرتے انہم یفتنون کہ یہ آزمائے جاتے ہیں، ہم ان کو فتنے میں ڈالتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں، مرتن او مرتین فی کل عام، ہر سال۔ اللہ کی قسم پچھلے سال کی گندم کی فصل، وہ موقع اور لڑائیاں، اور امسال کی گندم اور یہ حالات۔ اللہ کہتا میرے بندے، میرا بندہ ہو کے، میرا عبد ہو کے تو میرا باغی بن کے دوڑ، کہاں تک دوڑے گا؟ اس طرف کو نہیں آتے ہیں۔ میں بھی یہی رہتا ہوں، سارا میڈیا پڑھتا ہوں، اب پہلے سوشل میڈیا کھول دیا، ہم نے کہا بھی اللہ کے بندو یہ میڈیا کی چابی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، باز آ جاؤ، اتنے چینل، اتنے فری لائسنس، بک بکا کرنے کی اتنی بڑی آزادی ہر آدمی کو، یہ فری ہینڈ نہ دو، نہیں ٹلے۔ عجیب مولوی صاحب آپ کو کیا پتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اب بھگت لو، بھگتو اب سوشل میڈیا۔ اب اس کو پابند کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تب اس کو کھولنے کے لیے رشوتیں دے رہے تھے۔ اچھا وہ سوشل میڈیا کم بخت کیا ہے؟ اللہ کی قسم جھوٹ، بے ایمانی، ایک دوسرے کے ننگ اور دوسرے کی بلیک میلنگ، اس گندے کاروبار کے سوا سوشل میڈیا کوئی چیز نہیں۔
اور آسمان کا میڈیا رب ذوالجلال نے جبریل امین کی روایت پر محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر 30 پاروں کا اتنا بڑا میڈیا اتار دیا. کون سی چیز ہے اللہ کی قسم جو تمہاری ضرورت ہو قرآن میں نہ ملے؟ آؤ ہم نکال کے دیتے. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام. سادہ عربی ہے قرآن مجید کی. مرتن او مرتین. آپ ذرا تصور تو کیجئے یہ دن اپریل کے بعد مئی، جنوبی پنجاب کے کھیت گندم کے لدے ہوئے، کٹائی شروع، کچھ گانٹھیں بدی ہیں، کچھ بھوسا پڑا ہے، کچھ دانے نکلے ہیں، اوپر سے بارش برس رہی ہے. عقل کے اندھو اللہ کی ناراضگی کو محسوس کرو. آپس کے فتنہ و فساد بند کرو. متفقات پر اکٹھے ہو جاؤ. ملک کو چلانے کی کوئی کامیاب کوشش کرو دیانتداری کے ساتھ. عدل و مساوات قائم کرو. انصاف لاگو کرو. وزنوا بالقسطاس المستقیم. سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ترازو ناپو. تول میں جھول تو نہیں، انتظامیہ میں جانبداریاں تو نہیں، انسانی حقوق میں ناہمواریاں تو نہیں، جو رزق ملا ہے اس کی تقسیم میں بے ایمانیاں تو نہیں. آپ دیکھ لو، ہم زراعتی ملک، گندم باہر بھیجا کرتے تھے، اب بھی سمگل کرتے ہیں. اور ہماری اسمگلنگ پر ہمارے ملک میں انتہا درجے کا تصادم. جو بھی کام چوری کیا جائے گا اس میں عدل متاثر ہو جائے گا، اس میں مساوات متاثر ہو جائے گی. کچھ زیادہ کھا کے بد ہضم ہو جائیں گے اور کچھ بھوک سے مر جائیں گے. دیکھ لو اب حالات ایسے ہو گئے کہ پاکستان کے اندر شعبہ جاتی انتشار. کسان سڑکوں پر ہیں، مارا ماری ہو رہی ہے، وہ رو رہے ہیں. قیمت کا مسئلہ ہے، سبسڈی کا مسئلہ ہے، خریداری گندم کا مسئلہ ہے. پار سال کی گندم بھی چوری کی، ان سال بھی زیادہ پیدا ہوئی. باہر سے بھی گندم ہزاروں ٹن منگوائی بے ضرورت. اگی ہوئی فصل پر تصادم ہے. یہ بے برکتی کی، اللہ کی ناراضگی کی بہت بڑی بولتی مثال ہے. گندم کو چھوٹا نہ سمجھیے. ویسے علامہ اقبال مرحوم کہہ گئے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون.
پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب. لمبا انہوں نے اس پہ کلام کیا. ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ہمارے ساتھ ہو کے چلتا ہے. یہ رزق ہے, یہ روٹی ہے, یہ بھوک کو مٹاتی ہے, یہ ہر انسان کی لازمی بنیادی ضرورت ہے. اور انسان پیدا ہوا ہے تو رزق اترا ہے. جو کہتا نہیں جھوٹ بولتا ہے. چوری کیا گیا ہے رزق, دھوکہ دیا گیا ہے رزق میں. اور کتنی مشکل ہے ہماری یہ فصلیں. اللہ کی قسم ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے. کہیں گے مولوی کو پکڑو کہیں پانی کی بات نہ چھیڑ دے, کیونکہ پانی میں تو انڈیا آئے گا. بھائی پانی تو دریاؤں میں تھا, دریا تو تم نے انڈیا کو بیچ دیے. پانی انڈیا نے روک لیا. تمہارے کھیت کھلیان, تمہارے انسان و حیوان, ان کی زندگی کی بنیادی ضرورت پانی. ہندوستان نے روک لیا وہ پانی, چھین لیے وہ دریا تم سے. 25 کروڑ کی قوم بنا پانی کے آؤ کب تک چلو گے؟ راوی میں روانی ہے, ستلج میں سیلانی ہے, آپ موجود ہے. چولستان کہاں سے پانی پیے گا؟ ستلج و بیاس بیچ دیے. جہلم و چناب پر ہندوستان میں تمہارے حکمرانوں کی سستی, جہالت, بے دینی, ہندوستان سے دوستی, رشوت خوری, اس نے ڈیم بنا لیے. کشن گنگا ڈیم, بگلیہار ڈیم, نیلم جیلم دریاؤں پر ڈیم, کشمیر کے اندر ڈیم, ڈیموں میں پانی روک کر, ٹنل کھود کر راجستھان کو پانی لے گیا. تم 70 سال یہاں اقتدار کی بندر بانٹ ملک کی چوریوں میں لگے رہے. بتاؤ زراعت کیسے ہوتی ہے؟ ہوا کے ساتھ. زراعت پانی کے ساتھ, پانی 5 دریاؤں کے ساتھ. تمہارے پاس بچے ہیں 5 دریا. 5 کے 5 دریا 47 کے بعد ہندوستان نے روکے. اللہ کی قسم اس اسلام آباد کے حکمرانوں نے کراچی میں جب تھے تب, اس کے بعد اسلام آباد کے اندر بیٹھ کر 5 دریا اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیے. انڈیا نے پانی روک لیا. نہ تمہاری زراعت, نہ تمہاری صنعت. صنعت بجلی سے, بجلی پانیوں سے. پانی دے دیے ہندوؤں کو. اب حکمران اور کسان سڑک پہ ایک دوسرے کا سر پھاڑتے ہیں. اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے, اپنے کرتوتوں سے توبہ نہیں ہے, قومی سوچ نہیں ہے, ملک کو اکٹھا کرنے کا فکر نہیں ہے. ہٹ دھرمی چھوڑ کر اقتدار پر لڑتے ہو. اقتدار کی ہوس, اس ضد اور ہٹ دھرمی کے پیچھے ہوس اقتدار ہے.
کوئی سیاست نہیں ہے یہ. پاکستان کی اصلاح کی طرف آؤ، اپنی اپنی گندی سوچیں چھوڑ دو. نہیں ملی کرسی مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا. اجتماعی سوچ، قومی وسائل کا حصول، پانیوں پر ڈائیلاگ. اللہ کی قسم وقت نہیں، جمعہ کا وقت تنگ، آپ نازک مزاج. مجھے یاد ہے پاکستان کا ایک وزیر اعظم تھا حسین شہید سہروردی، اس کے بیانات ہیں، کبھی موقع ملا تو آپ کو پیش کروں گا. اللہ کی قسم تب اس نے 48 میں 49 میں 52 میں اس نے کہا تھا پانی کے اوپر ہمیں جنگ لڑنا پڑے گی. ہمارا وزیر اعظم تھا حسین شہید سہروردی، یہ اس کے بیانات ہیں. اس نے کہا پیاس سے مرنے سے بہتر ہے لڑ کے مر جاؤ. یہ مجھ مولوی کے نہیں، تمہارے فیڈرل منسٹر کے بیانات ہیں. اس نے کہا میرا ملک پاکستانی قوم پانی کے بغیر جی نہیں سکے گی. میں لڑائیاں کھولنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کے پاس 25 کروڑ عوام ہیں، ان کے کتنے ڈھور ڈنگر حیوان ہیں، ان کے کھیت و کھلیان ہیں، لاکھوں ایکڑ رقبہ ہے، وہ پانی سے پیاسا ہے، واٹر لیول گر رہا ہے، پانی گدلا ہو رہا ہے، کڑوا ہو رہا ہے، نیچے گر رہا ہے، پانی فصلوں کو خراب کر رہا ہے. چولستان، جنوبی پنجاب، بڑے بڑے علاقے جو رزق اگانے والے تھے، گندم اگانے والے تھے، وہ پانی کی کمیابی سے متاثر ہیں. ہوش کے ناخن لو. پاکستان کا بوجھ اٹھاؤ، اس کی ذمہ داری کو قبول و ادا کرو. اللہ کی قسم 14 اگست 1947 کو کیا ہوا تھا، ایک جملہ بول دوں. عالم اسلام کی سب سے بڑی اسلامی مملکت وجود میں آئی، سب سے بڑا اسلامی ملک پاکستان. ایک طالب علم ہوں، اسلام آباد میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں پورے عالم اسلام میں سب سے بڑا، سب سے طاقتور اور کراس روڈ پر واقع اور اسٹریٹجی پوزیشن کا حامل پاکستان. اس کی قدر و منزلت کو پہچانو. جمعات میں ہم سے سیکھو، اپنے بچے ہمارے سپرد کرو، ہم ان کو قومی بچے بنائیں، ملک و ملت کے وارث بنائیں، بنیادوں کو مستحکم کریں. یہ لیڈروں کے تیرا فیورٹ کون ہے، میرا آئیڈیل کون ہے، وہ اللہ کی قسم 70 سال نے سب واضح کر دیا ہے. یہ جتنے تمہارے آئیڈیل، تمہارے فیورٹ ہیں، انہوں نے تمہاری وفاداری نہیں کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی، محمد الرسول اللہ کی وفاداری نہیں کی. پاکستان کو اپنے اندر سے نئی قیادتیں دو، قربانی کا جذبہ، ملت امت کی غیرت، ملک سے اخلاص، ذمہ داریوں کا احساس. اتنا عظیم طاقتور ملک یوں ہی نہیں مل جایا کرتے. اور ان علل تللوں میں، سیاسی آوارگی میں ملک نہیں بچا کرتے. میرے بھائیوں واپس آ جاؤ.
سیاسی پارٹیوں کے اس خلفشار سے نکل آؤ، مسجدوں سے جڑو، قرآن مجید سے جڑو۔ بڑی جھوٹی آڑ لیتے ہیں، جھوٹی آڑ۔ کیا کہتے دیکھو جی مولوی صاحب آپ کی بات تو ٹھیک ہے، پر دیکھو نا دینی طبقے کے تو فرقے ہیں وہ لڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سیاسی پارٹیوں کے فرقے نہیں ہیں، ان کو تو نہیں چھوڑتا۔ کیا ننی کافی انصافی یہ سارے لگڑ بگے یہ فرقے فتنے نہیں ہیں؟ ان کے اندر سے تو نہیں نکلتا۔ سارے انتشاروں کو ختم کرو، لیڈروں کی یاریوں کو ختم کرو، یاری لگاؤ محمد الرسول اللہ سے، عہد وفا نبھاؤ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے، الف لام میم سے۔ قرآن اللہ کا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ محمد ذیشان اللہ کا آخر الزمان نبی ہے، کوئی اختلاف نہیں، اس سے جڑ جاؤ۔ رشتے مضبوط کرو، وعدے پکے کرو۔ یہ اشہادوں کی شہادتیں وعدے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کے نعرے رشتے ہیں۔ ان رشتوں کو احساس میں لاؤ، میں اپنے اللہ کا بندہ ہوں، اس کے نبی کا امتی ہوں، عالم اسلام کے ایک ملک کا شہری ہوں، میرے اوپر اوبلیگیشنز ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وفاداریاں ہیں۔ میں ان وفاداریوں کو، ان ذمہ داریوں کو ادا کروں۔ مجھے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنی یوتھ کوئی تصور کر سکتے ہیں آپ ایک ایک شہر میں 5-5 لاکھ اسٹوڈنٹس، کروڑ سوا کروڑ سے اوپر تو آپ کے پاس یہ یوتھ ہے۔ الحمدللہ ہمارے بیٹے جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کو کھڑا کرو نظریہ پاکستان کے دفاع کے لیے مضبوط آواز کے ساتھ۔ بنا لڑائی جھگڑے اور فساد کے تربیت کرو، تربیت، ٹیم مہیا کرو دفاع ملک و وطن کے لیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر